سلابوں اوے دو یہ نت زبانہ اوے نام اونا دے اوے لائق کی کلم دا کانا پڑھو نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام شرکائے محفل، عاشقان رسول، راہ حق کے مسافر، جتنے بھی شرکائے محفل موجود ہیں، سب کو میری طرف سے دل کی تہ گہرائیوں سے السلام علیکم۔ میں نے قرآن کریم کی بڑی بامقصد اور بڑی شان والی چھوٹی سی آیت جو پڑھنے کا شرف ہوا ہے، اس نے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت حوصلہ دیا ہے۔ تو جیسے کوئی بالکل ہی مایوس ہو رہا ہے کہ میں تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں، تو مجھ سے میری تو کوئی نجات کا ذریعہ نہیں، یہ اس قدر حوصلہ افزا یہ آیت ہے کہ یغفر الذنوب جميعا، بخش دیتا ہے گناہ سب کے سب۔ کتنے حوصلے کی بات ہے، اپنی مخلوق کو اتنا حوصلہ دیا۔ کوئی ماں کا لال ایسے دے سکتا ہے؟ اگر کوئی دے بھی تو اس قابل نہیں ہے وہ کہ کر سکے کچھ، کر وہی سکتا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو بڑی جمال اور جلال والا اور بڑے تکبر اور غرور والا ہے، وہ کون؟ اللہ ہی، یہ اسی کو حاصل ہے، کسی دوسرے کو یہ مجاز ہی نہیں ہے کہ وہ ہی کر سکے کہ میں بخشوں گا۔ بخشنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ کیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ، مگر سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مت نامید ہو میری رحمت سے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ تو میری رحمت سے نامید نہ ہو، تو ہم نامیدی کریں کہ وہ تو اس کر ہی نہیں سکے گا، تو یہ بھی ایک شرک کا حصہ ہے۔ اگر وہ کر سکتا ہے، وہ دینے والا ہے، مالک ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، تو ہم مایوس ہو جائیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے نامید نہ ہو، میں بخشنے والا ہوں۔ یغفر الذنوب جميعا، بخش دیتا ہوں گناہ سب کے سب۔ تو پھر اگر مایوسی کرتا ہے تو یہ کیا ہوا؟ اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے اس پہ، اللہ پہ اس نے اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ تو بخش سکتا ہے یا نہیں بخش سکے گا۔ تو یہ بات اصل میں ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ کرونا وائرس جو نظر میں نہیں آ رہا، کیا پتہ وہ کیا چیز ہے؟ تو ایسے ہے کہ وہ کرونا وائرس سے ہم ڈرتے ہیں، مگر جو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا، اس سے نہیں ڈرتے۔ اس سے اگر ڈریں اگر ہم، تو یہ دیکھیں کہ ہم ڈر کس سے رہے ہیں؟ کرونا وائرس جو نظر میں نہیں آ رہا۔ تو یہ اتنا ہم نے اسلحہ بنایا، اتنی فیکٹریاں اسلحے کی تیار کی ہیں، بارود خریدا ہے، مارے نا ان کو گولیاں، مارے نا ان کو، ان کے کریں اس کے ساتھ مقابلہ۔ پوری دنیا تھر تھر کانپ رہی ہے، مگر یہ حقیقت نہیں کہ وہ جو کرونا پیدا کسی کیا اس کا پروردگار خالق کون ہے؟ وہی اللہ۔ تو ہمارا کون ہے؟ وہی اللہ۔ تو ہمیں اس سے ہی رجوع کرنا چاہیے کہ وہ جو بخشنے والا یغفر الذنوب، جس نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ کہ میں بخش دیتا ہوں گناہ سارے کے سارے، اگر اس پہ ہمارا بھروسہ ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ہمیں کرونا سے کیسے ڈر ہوگا؟ جی مساجد میں نہ جائیں، نماز پڑھنے کے لیے جائیں، 15 سے 20 منٹ سے زیادہ نہ رہیں وہاں مسجد میں، جہاں نجات کا ایک گھر ہے۔ مسجد کسے کہتے ہیں؟ جہاں سجدہ کیا جائے۔ سجدہ کس کو حاصل ہے؟ اللہ کو۔ تو جو جس کا مالک ہے وہ اس کے پاس جانے سے اگر ہمیں بیماری لگتی ہے تو یا اللہ ایسی موت ہمیں، ہمارے لیے تو غنیمت ہے وہ،
کہ یا اللہ تیرے راہ میں جا رہے ہیں، وہ مقام شہادت ہوگا جس سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے اس وقت کہ مساجد میں، خانہ کعبہ میں نہ جائیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، یہ کہاں ہیں ہمارے علماء دین؟ یہ تبلیغ کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ میرے پیر ہمارے کہاں ہیں؟ یہ پیر کا کام کوئی مجھے یہ بتا دے۔ یہ سیاستہ کی 6 حدیثیں موجود ہیں، تاریخیں ہیں، بے شمار معاملات ہیں، کوئی مجھے یہ بتا دے کہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی تعویذ لکھا ہے، کسی کو دیا ہے تو پیسے لیے؟ اگر یہ بات ایسی ہے نہیں ہے تو یار اگر ان لوگوں میں کچھ آ گئی ہے بات تو یہ دیکھیں ان کی حقیقت کیا ہے کہ سنت رسول کے تارک، نماز سے بالکل ہی فارغ۔ ان کو عاملین کہتے ہیں، کاملین نہیں کہتے۔ فرض کیا اگر کسی کو دم ڈالا، کوئی ٹھیک ہو گیا یا کچھ ایسے ہوا تو کہ کوئی تکا لگ گیا، کوئی بات ٹھیک ہو گئی، یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کامل ہونے کا یہ معیار نہیں ہے۔ معیار وہ ہے کہ قرآن و حدیث کے عین مطابق زندگی کو اپنا لے اور پیروی یہ رسول میں کسی دوسرے کو ترجیح نہ دیں۔ جو اللہ کے رسول حکم دیا ہے اس کو مان لے، جو اللہ کا پیغام ہم تک میرے آقا حضور نے پہنچایا اسے مان لے۔ اس کے علاوہ اگر اس میں دین میں کوئی داخل کرے یا خارج کرے، دونوں کفر میں آئیں گے۔ کوئی چیز میں نئی چیز نہ پیدا کریں۔ جو ہمارے 5 بنائے ہیں اسلام کے، کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اس کی حدود میں اندر ہی رہیں۔ کچھ کہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے جی، یہ ایسے ہے۔ دیکھیں کس کو جٹلایا؟ اللہ نے، اللہ کو۔ حکیم الصلاۃ وآت الزکوٰۃ میں نے لکھا ہوا، میرے پیو لکھے آتا ہے۔ یار اگر اس نے یہ حکم دیا کہ یہ کرو، نماز ادا کرو، برپا رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو جو میں نے دیا، مما رزقناہم ینفقون، جو میں نے دیا تجھے اس میں سے رزق جو دیا، جیسے یہ لے آئے میرے دوست، اس میں سے خرچ کرو۔ ینفقون کیسے کرتے ہیں؟ خرچ کرنا۔ تو اگر اسی کی انکاری کرتے ہیں کہ ہم تو محنت، بڑی محنت سے کمایا، میں دیتا نہیں ہوں، تو کمایا کس سے ہے؟ تمہاری صحت تھی تو کمایا، اگر بیمار ہوتا تو کماتا کیسے جاتا؟ یہ ساری عنایت خود ہی اس نے چاہے کمایا ہو، مگر یہ اسی کو حاصل ہے جس نے یہ توفیق دی، زندگی دی، صحت دی، تو ہم نے کام کیا تو کچھ حاصل ہوا۔ تو جس نے صحت دی ہے سب کچھ اسی نے دیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ جی ہے میں کام لگا رہا ہوں۔ جس نے ہاتھ پاؤں زبان دی، ایک بے شمار گنگے نہیں دیکھے ہم نے، بولنے کی صلاحیت کوئی نہیں۔ انسان بڑے خوبصورت ہیں مگر بول نہیں سکتے۔ کئی ایسے دیکھے جو کان ہیں مگر سن نہیں سکتے، آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اتنی چیزیں اب دیکھ کر بھی ہم اندھے ہو جائیں، ہماری نظر کس کام ہے؟ اگر یہ نہ دیکھا کہ یہ دیکھیں ان کو یہ ساری عنایت اگر اللہ نے دی ہے تو ہمیں اس کائنات کے مالک جس نے سب کچھ ہمیں دیا ہے اس کے لیے ہمیں ٹائم نہیں ہے 10-15 منٹ، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، ذکر الہی کے لیے ٹائم نہیں۔ اس کا ذکر کریں، جس کا کھائیں اسی کا نام لیں، اور دوسرے کا نام لینے کی کیا ضرورت؟ دوسرے نے دیا نہیں ہے۔ تو میرے ایک ایسے کوئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، میرے ویس صاحب درویش آدمی ہیں، وہ جانتے ہیں، میاں صاحب بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں ان کو، مجھ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، میرے بڑے دوست، انگلینڈ سے آتے سب سے پہلے میرے پاس ملتے وہ۔ مگر میں نے یہ بڑا بے دید لائن ہے یہ، جو میں سمجھو سے سچی بات بتاؤں، یہ کبھی کسی کا دید نہیں کرے گا۔ جو بندہ اللہ کا بن جائے گا وہ کسی کا دید نہیں کرے گا۔ بات مانے گی تو اللہ کی مانے گا اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا، کسی دوسرے کی مانتے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کھانا مجھے افسروں میں دیا، مجھے تھوڑا سا ایسے دیا کہ جہاں بڑے بڑے افسر بیٹھتے ہیں اور ان میں مجھے بھی کھانا دے دیا۔ چلو یہ اللہ تبارک تعالیٰ، اگر ان لوگوں، باقی بھی تو تیری مخلوق ہے، ان لوگوں میں مجھے بٹھا دیا تو یہ اسی کی طرف سے ہے۔ مگر جو میز میرا تھا نا کھانے کا، ساتھ ان تمام افسروں کا تھا جو گریڈ 20 سے سارے اوپر تھے، جو سرجیکل اسپیشلسٹ میں پی ایچ ڈی نے کی ہوئی، وہ جب شروع کیا اللہ کا نام یاد نہیں آیا۔ ایک ہندو بادشاہ کا ذکر کرتے کرتے زندگی کا وہ جڑا لقمہ، آخری لقمہ جب وہ ادا کر لیا، کھا لیا، بڑا افسوس ہوا۔
جب میرے پاس ملنے کے لیے آئے تو میں نے کہا میں نے جو دعوت پہ آیا ہوں مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ وہ کس بات کا؟ میں نے کہا یہ سارے کے سارے بڑی ان کی تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ یہ بڑے بڑے افسر ہیں، یہ کھانا بہت اچھا تھا۔ یعنی جی ہاں جی، اب پتہ نہیں آپ کو پسند آیا وہ کھانا، ویسے اور تو سارے کہتے ہیں بڑا اچھا کھانا تھا۔ تو جی اچھا کھانا کس کی طرف سے ہے؟ اس اللہ کی طرف سے، اس کا نام نہیں لیا۔ ہندو کافر کا جو بادشاہ کا نام لیتے لیتے جو کھانا کھایا اس کا آخری لقمہ بھی کھا لیا۔ یار بڑا افسوس کی بات ہے۔ جن کو میں اپنا درویش سمجھتا تھا، آپ روزے رکھتے ہیں سوموار کے، تو جمعے کے روزہ رکھتے ہیں، مگر دیکھیں یہ عملی زندگی ہماری کیسی ہے۔ وہ ہمارے روزے کا محتاج نہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ نہ میں جو صوفیہ لوگ ہیں کہ اپنے عمل پہ تکبر نہ کریں۔ کیا پتہ جو میں نے روزہ رکھا، نماز پڑھی ہے، وہ اللہ نے قبول کی بھی ہے یا نہیں۔ ہماری نیت کی وجہ سے ممکن ہے وہ نہ قبول کی ہو، تو میں اس پہ گمان کیا کروں؟ میں نے نماز پڑھی ہے، ممکن ہے نماز قبول ہی نہ ہوئی ہو، میرا روزہ قبول ہی نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا صوفیہ نے؟ نہ میں تیرے روزے رکھے، نہ میں پاک نمازی ہوں، بعد وصال اللہ دے باؤ دنیا کوڑی بازی ہو۔ یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھیں، کہ نماز پہ تکبر نہ کریں۔ اگر جس نماز پہ تکبر کیا جائے، میں نماز پڑھی ہے، کیا وہ نماز ہے؟ کیا اسے نماز کہیں؟ کہ نماز تو عاجزی کو کہتے ہیں۔ تو جس پہ عمل پہ بھی اگر تکبر کریں گے تو سب سے عزازیل کا پہلا، عزازیل نے بھی تکبر کیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، نالے میں نے عبادت زیادہ کی ہے، کیا اسے کچھ ملا ہے؟ سوائے لعنت کے اسے کچھ ملا ہے؟ تو یہ دیکھا ہے کہ ایک میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگل میں گئے، تو آگے ایک بوڑھا آدمی نے دیکھا لاٹھی پکڑی چل رہا، تو السلام علیکم کہا اس نے۔ تو میرے آقا حضور نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں جن ہوں، مگر میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے آپ کا ایک پیغام لیا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام کی خدمت میں جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام صلوات کا سلام دینے کے لیے جب میں گیا، تو حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام نے کہا کہ جو آخری زمان پیغمبر ہے میرا سلام ان کو پیش کرنا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ سلام اسی کو ملتا ہے جو اس سلامت والے کو، ہمارے دین کا نام اسلام ہے، ان دین عند اللہ الاسلام۔ سنی، وابی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، سپاہ صحابہ، دعوت اسلام، جماعت اسلام، وحدت المسلمین، یہ سارے ہمارے جو ظرف کی خرابی کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ سارے کے سارے سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں اور میرے پیارے نبی کی امت میں ہیں۔ تو ہمیں تو جو فرض کیا کہ سارے جتنے بھی ہیں، ہم ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی جتنے بھی ہیں، کیا ہیں؟ پہلے آدم کے بیٹے۔ جو کافر ہیں، یہ سکھ ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ آدم کے بیٹے۔ جو مسلمان ہے وہ کون ہے؟ آدم کا بیٹا۔ ہمارے بابا جی ہیں نا، اور میرے ابا جی ہیں نا، سب کے تو ایسے وہ ہیں۔ تو ان میں سے ان کی کیٹاگری، ان کا اس دین اسلام، ان کا ظرف اپنا اپنا، وہ جو جس لائن پہ گئے، مگر یہ دیکھیں ہے تو میرے بابے کے ہیں نا۔ تو یہ جو اگر تفریق ڈالیں گے تو ہماری دعوت سنیں گے؟ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، جن کی نسل سے ہم آگے آ رہے ہیں، انہوں نے 90 لاکھ ہندو کو مسلمان کیا۔ اگر ہندو سے نفرت کرتے تو ہندو ان کی بات مانتے؟ تو کیا کیا کہ جان ہتھیلی پہ رکھی، کافر کی علاقے میں قدم رجا ہوئے، اس میدان میں کود پڑے، جان جائے تو جائے مگر پیغام رسول نہ جائے۔ یہ محبت، یہ ولایت کی جو معیار ہے یہ ہونا چاہیے۔ جو خلیفہ پگڑی نیلی پیلی باندھ لینا، چوگا پہن لینا، یہ خلافت کا معیار نہیں ہے۔ خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ یہ ترجمہ بھی نہیں آتا۔ خلیفہ وہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، وہ نبی ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں خلیفہ مولا شریف ہوں، ان کا پیغام سنانے والے، وہ ہمارے وہاں کا جو طریقہ رسول میں ہے۔ اگر طریقہ رسول میں نہ چھوڑ دو،
ہرگز ہم ان کو پیر نہیں مانیں گے جو شریعت اور سنت رسول کے خلاف ہے۔ تو میں نے تو خانہ کعبے میں بھی دیکھا کہ جوگیا رنگ کے وہ چادریں پہنے ہیں، ارنگ کی چادریں، رام کی چادریں جو وہ جوگیا رنگ کے پہنے۔ یہ حضرت حاجی صاحب جی آپ نے یہ تو سنت کے خلاف ہے نہیں جی، وہ سنت تو چلو بس چھوڑیں، سنت کو چھوڑیں، یہ ہمارے پیر صاحب کا نشان ہے، ایک ٹکے کا پیر۔ ٹکے کا میں نے ٹکا بھی حرام کر دیا، وہ ٹکے کا بھی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں وہ بدترین انسان ہے، وہ اسے ٹکے کا کیا سمجھیں۔ پیارے نبی کی سنت اتباع چھوڑ کر تو وہ خود پیر کو کیا چاہیے تھا، خود بھی پیروی رسول میں جائے اور جو مریض ہیں ان کو پیروی رسول کی طرف چلے، ان میں داخل کریں۔ تو اس نے اپنا سلسلہ اپنی پہچان کے لیے، ایک تکبر نہیں تو کیا ہے یار، اسے کیا کہتے ہیں، یہاں یہ لگانے کے لیے کچھ آئے، پتہ میرے زائرینوں کو، تو وہ کہتے ہیں جی دین کا بھی تو پتہ چلا ہے۔ اچھا کیا پتہ چلا؟ مجھے بھی کو بتا دیں کیا کہ ہمارے حضرت صاحب ہیں جیل میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف نماز کے ٹائم پہ سگریٹ پی ہو جاتا ہے، جتنا تم اتنا تم، جہاں اللہ نے کہا جتنا تم ہے اتنا میں ہوں بھائی، اے معیار ہے۔ تو ایسے کیا کہ میں نے جب اسے دیکھا تو وہ بڑا مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے کہ میں کوئی شاید اس نے کا کیا نقصان دیا ہے۔ تو اس نے کیا کوئی ایسے تھا، وہ کیلیں جو تھے نا وہ منہ میں ڈال کر تو کیل لگاتا تھا، وہ جب وہ منہ میں ڈالا وہ نیچے تک اتر گئی۔ تو مجھے بات کرنے سے چونکہ گلے میں پھنس گئی، بات کیسے کرا، وہ کیسے کرتا، باہر نکل گیا، دوبارہ کام پہ نہیں آیا، یہاں کام پہ نہیں آ سکا۔ میں نے دیکھا یہ جو کرونا وائرس آیا یہ ہماری پہچان کے لیے، دیکھیں آپ کر کیا رہے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں؟ تو یار آخر مرنا تو ایک دن ہے، پر کافر ہو کر نہ مرے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ اگر تو نے ہمیں محفوظ رکھنا، زندگی دینی ہے تو اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اگر تو نے ہماری زندگی اس کے بہانے دینی ہے، ہمیں زندگی دینے والا تو ہے، اس دینی ہے تو یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، ایمان پہ رکھنا، نور ایمان سے لے کر جانا، زندگی کا آخری سانس تیرے نام سے جائے تو تیرے پیارے نبی کی محبت میں جائے۔ وہ تو ہم تو مسلمان کہنے ہیں کہ شرم آنا چاہیے۔ تو اس لیے بعض صوفیہ نے کہا تو مجھے بڑا برا لگا اس وقت، تو مگر میں نے سوچا بات یہ انہوں نے کیا دیا، نہ میں مومن، نہ میں ہندو، نہ میں مومن، نہ سجدہ دین مسیتی، دم دم دے وچ ویکھن میلا جنہ قضا نہ کیتی ہے۔ یا اللہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، یہ کیسی بات ہوئی کہ نہ میں ہندو تھا نہ مومن۔ انہوں نے بات جب مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بننے سے کچھ نہیں بنے گا، ہندو تو مومن تو بن گیا، تو کہہ رہے ہیں میں مومن، مگر مومنوں والے کرتوت بھی ہیں تمہارے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہی بہتر ہیں جو اللہ کو یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، دم دم دے وچ ویکھن مولا جنہ قضا نہ کی تھی، اللہ کی یاد سے قضا نہ ہوئی، چھوڑا نہ، وہ ذکر الہی میں محو رہے۔ تو وہ لوگ جب جائیں گے نا تو انشاءاللہ پہلے پیغام آ جائے گا، میں ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں، پہلے پیغام آ جائے گا تجھے اپنا پروردگار بلا رہا ہے، تو خوشی سے چادر منڈے میں رکھے گا، چلو چلیے، چلو چلتے ہیں، تو اسے کوئی فکر کی بات نہیں۔ مگر ایک بات ہے کہ سنی و بھی شیعہ جماعت کے لیے نہ کریں جی وہ فلانا، وہ جو اصل میں ہے وہ اہل حدیث ہیں، فلانا یہ ہے۔ سورت کا نام آیت نمبر 158 میں پڑھ لیں، اے نبی اس دین میں جو الگ الگ گروہ بنانے والے ہیں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان کو بتا دوں گا وہ کیا کرتے تھے۔ یہ سے کیا پتہ چلا، لا تفرقوا، نہ فرقہ ڈالو، ہم سارے سب کو ایک ہی جانے۔ اگر نماز تو پڑھ رہا ہے نا یار، فرض کیا ہے ایک اہل حدیث یا اس مسئلے کا وہ غلط فہمی شکار ہے وہ، تو اسے اتنی نفرت نہ کریں جیسے کہ کافر سمجھے اسے ہاتھ، میں تو ہاتھ دھونے چلا ہوں، یہ تو وہابی ہے یار۔ پہلے تو دیکھیں بابا آدم کا پتر تو ہے نا، باوے آدمی نے پتر ہے نا، وہ باوے آدم نے پتر تو ہے نا، وہ باوے ماڑے نے پتر ہے نا یار، اس لیے آنا تو ہے
دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق جس نے پیدا کیا یہ اپنی مرضی تو نہیں آیا، اللہ نے پیدا کیا، تو جس اللہ نے پیدا کیا اس کی اگر مخالفت کریں گے تو کس کی مخالفت ہوگی؟ اللہ ہی کی۔ فرض کیا ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے۔ ہم ان کی مخالفت نہ کریں، انہیں دعوت اسلام دیں۔ مخالفت تو نے پیدا کیا، تو نے جو فیصلہ کیا وہی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر ہمیں اپنے پیارے پیغام، چونکہ تیرا حکم ہے، میں نے نبی بھیجے اپنا پیغام سنانے کے لیے، تو نبی کا پیغام اللہ کا پیغام ہے۔ نبی اپنی زبان سے اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں، حرکت میں نہیں آئیں گے، وہ جو پیغام الہی ملے گا وہ اب اس کی مخلوق میں دے دیں گے۔ سنیں یار السلام علیکم۔ تو بات اس لیے ہے کہ زیادہ باتیں کریں، بہت لمبی لمبی تقریریں، شعلے بیانیاں کریں، مگر اس پہ عمل نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔